خلاصۃ مضامین القرآن پارہ نمبر 16 ہے۔ 15ویں پارے کے دوسرا حصہ جو تھا وہ سورۃ الکہف کا تھا۔ 16ویں پارے کی ابتدا میں بھی سورۃ الکہف کا آخری حصہ، اس کے بعد سورۃ مریم اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ الکہف کا جو بنیادی موضوع تھا اس کے متعلق کل ہم نے بات کی۔ فضیلت کے بارے میں حدیث بھی جو وہ کہنا میں بھول گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا کہ سورہ کہف کی فضیلت کے متعلق کہ جس نے شروع کی 10 آیات یاد کر لی یا آخری 10 آیات وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو ایک انسان سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے 2 جمعہ کے درمیان ایک نور اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کا بنیادی موضوع جو تھا وہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، گھر کو چھوڑ کر اپنے قوم سے دور ہو کر پھر وہ ایک غار میں رہے، 300 سال تک سوئے رہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ وہاں کے لوگوں کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں وہ ہم خود جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَلَيْهِمْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ 300 سال تک سوئے رہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں تھے، وہ اپنی جو سائڈ جو تھا وہ بدلتے رہتے تھے نیند میں ہی، انہیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ اگر ایک ہی سائڈ رہتے تو زمین انہیں کھا جاتی۔ 300 سال تک ایک جگہ پر رہنا چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ غار کا منہ اس طرف تھا کہ سورج کی جو روشنی تھی وہ ان پر نہیں پڑتی تھی، ورنہ سورج کی روشنی سے وہ 300 سالوں میں جل جاتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا کہ ان کی حیت ایسے بنا دی تھی ہم نے، اگر کوئی جاتا بھی وہاں وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا، اور ان کا کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی ایسے بیٹھا تھا جیسے کہ ایک ہوشیار اور جاگا ہوا کتا رکھوالی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑا ہی مزیدار اور بہت ہی ایمان تازہ کرنے والا ایک قصہ ہے، ایک انسان کو پڑھنا چاہیے۔ تو اسی سورۃ الکہف اس کے نازل ہونے کی جو وجہ تھی، بڑی وجہ، وہ یہود نے رسول سے 3 سوال کیے تھے، اگر آپ سچے پیغمبر ہو مشرکین کے ذریعے سے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو 300 سال سوئے رہے۔ پھر دوسرا سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سوالوں کا جواب آسمان سے دیا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کا جو 16ویں پارے میں ابتدائی میں بات ذکر کی گئی وہ موسیٰ اور خضر کی بات ہے۔ مختصر طور پر میں کہوں، موسیٰ علیہ السلام ایک دن بڑے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، پھر لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا موسیٰ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ موسیٰ نے کہا میں، کیونکہ نبی ہوتا ہے سب سے بڑا عالم، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا نہیں، آپ نے غلط کیا، بلکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں اس عالم میں، اس جہان میں، اس مخلوق میں جو آپ سے زیادہ بھی جانتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا بس مجھے دیکھنا ہے وہ کون ہے، کیونکہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے اس سے علم لینا چاہیے، اس لیے مجھے بتاؤ وہ آدمی مجھے کہاں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں رہنمائی کی، وہاں پر جاؤ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر وہاں گئے، پھر کیا ہوا راستے میں، لیکن آخرکار ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، وہ بھی راجہ قول کے مطابق ایک نبی ہی تھے۔ تو پھر وہاں پر خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے، ایک باطنی علم ہے جو ظاہراً آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے جو بھی کچھ کرنا پڑے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے علم سیکھنا ہے۔ پھر وہ خضر کے ساتھ چلے، لیکن خضر نے کہا تھا مجھے سوال نہیں کرنا راستے میں اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں بہت تیز بول رہا ہوں لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے۔ تو پہلے وہ کشتی میں سوار ہوئے دونوں، خضر نے شروع میں ہی کشتی سے ایک لکڑی نکالی اور اسے توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہ کیا، یہ تو غلط بات ہے۔ خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ نے کہا چلو غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا سوال۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ تو غلط بات ہے، ایک معصوم بچے کو کیوں قتل کیا؟ خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ نے کہا آج غلطی ہوگی، بس اس کے بعد مجھے معاف کر دیا، پھر دوبارہ نہیں کروں گا، اگر کی تو مجھے پھر نکالنا اپنی اس صحبت سے۔ تیسرا کام اس نے کیا، ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اب تقاضا یہ تھا کہ غصہ کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، خضر نے اسے گرایا اور دوبارہ اس کے اچھے سے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا ان سے تو ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے وہ نہیں دیا، اب اپنے دیوار کھڑی کی، لاؤ ان سے بدلا کچھ پیسے۔ خضر نے کہا ہو گیا بہت، اب بس جاؤ، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر بعد میں خضر نے کہا کہ یہ سب کام کیا تھے، وہ کشتی میں نے اس لیے عیب دار بنائی تھی
کیونکہ ایک بادشاہ تھا، جو بھی نئی کشتی ہوتی تھی بادشاہ اسے چھین لیتا تھا. یہ جو کشتی تھی یہ یتیموں کی تھی، اگر میں اسے نہیں توڑتا تو بادشاہ لے جاتا. تب موسیٰ کو معلوم ہوا اس نے تو صحیح کیا تھا. پھر اسی طرح سے دوسری بات، بچے کو کیوں قتل کیا؟ پھر خضر نے کہا کیونکہ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمانی کرتا اور ماں باپ بھی نافرمانی میں مبتلا ہوتے اور وہ بھی اپنا ایمان کھو بیٹھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اسے قتل کرو، ہم انہیں نیا بچہ دے دیں گے. اور تیسری بات، اسے کیوں دیوار کیوں کھڑی کی؟ کیونکہ اس میں یعنی ایک باپ کے یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی لوگ خزانے کو لے جاتے، اس لیے ہم نے کھڑا کر دیا تاکہ خزانہ برقرار رہے اور وہ بڑے ہو کر وہ بچے اس خزانے کو لے جائے. تو اس میں بھی بہت ساری نصیحتیں تھی. سب سے بڑی نصیحت یہ تھی کہ کبھی کبھار ایک انسان کو بڑی مصیبت ہوتی ہے، ظاہر میں لگتی ہے مصیبت ہے، ہوتی بھی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہمارے نظریے سے، جیسے موسیٰ کو لگا بچے کو مارنا تو غلط بات ہے، کشتی کو توڑنا غلط بات ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بہت سارے راز رکھے ہوتے ہیں جن کا انتظار انسان کو کرنا چاہیے، جو انسان کو پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر دوسری بات اس میں ذکر کی کہ ذوالقرنین کی. ذوالقرنین نے 2 سینگوں والا یہ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کو سکندر مخدومی بھی کہتے ہیں، رومی بھی کہتے ہیں. تو اس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، یعنی ایک بادشاہ گزرا ہے، مشرق و مغرب میں حکومت کی اور اس کے ساتھ ساتھ توحید پرست بھی تھا. تو اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا. مشرق سے مغرب تک گئے، شمال میں پہنچے، وہاں پر کچھ قوم ملی ان کو، انہوں نے کہا ہمیں یاجوج ماجوج ستاتے ہیں، اب ہمارے لیے ان کے بارے میں کچھ کرو. تو ذوالقرنین نے ایک ایسی یعنی دیوار بنا دی، 2 پہاڑوں کو ملا دیا اور یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا. لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. اب یہ طاقت نہیں رکھ سکتے کہ اسے پھلانگے یعنی اس دیوار کو یا سوراخ کرے. لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت آنے والی ہوگی تو اس وقت یہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے زمین کے برابر کر دیں گے اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. کیونکہ وہ لاسٹ پہ اس وقت کیا کہیں گے انشاءاللہ. یاجوج ماجوج کا کیا ہے، وہ روز جاتے اس دیوار پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ شام کو تھک جاتے ہیں، اب کہتے ہیں چلو اب کل دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، قیامت تک لگے رہیں گے. لیکن جب لاسٹ ڈے ہوگا نا اس دن کہیں گے انشاءاللہ اب ہم کل آئیں گے. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دوسرے دن وہ اس دیوار کو پار کر کے اس زمین میں فساد پھیلائیں گے اور وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی. اس کے بعد پھر سورۃ مریم کا تذکرہ ہے. سورۃ المریم کا جو بڑا موضوع ہے اس میں بھی یعنی جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوا، کچھ لوگوں کو ریت پہ تپتے ہوئی یعنی دھوپ میں انہیں ستایا جاتا، مارا جاتا. سمیہ آسیہ کا قتل، سمیہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے یاسر رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ کو جو ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے متعلق کہا چلو اب حبشہ کی ہجرت. یہ بھی مکی سورہ ہے. اب حبشہ جانا تھا، وہاں پر عیسائی لوگ تھے، تو عیسائیوں کے عقائد، ان کا نظریہ کیا تھا عیسیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں پہلے ہی بیان کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ ہے عیسائیوں کی تاریخ اور ان کا عقیدہ وغیرہ. جب ان سے بات کرنی ہوگی تو اس طرح سے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی بیان کیا زکریا اور یحییٰ کی بات. جب مسلمانوں نے ہجرت کی تقریباً 80 لوگ تھے جو حبشہ گئے دوسری مرتبہ، 11 عورتیں تھیں ان میں. اس وقت پھر حبشی بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، آپ لوگوں کا کیا چکر ہے، آپ نے کیوں چھوڑا مکہ. مکہ کے لوگوں نے بھی شکایت کی یہ لوگ نہ تو آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں، نیا ہی دین لے کر آئے ہیں. تو حبشی بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ آپ کو کیا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر طیار نے حبشی بادشاہ کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کر دی. اس میں سارا ذکر تھا کہ عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے. تو پھر جو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے انہوں نے تو شور مچایا، لیکن حبشی بادشاہ جو ہے وہ سمجھ گیا. پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا، کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا. بہرحال پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا تھا. ان کا بھی بڑا احسان تھا اس وقت مسلمانوں پر، اس نے اس وقت ان کو جگہ دی تھی. تو اس کے بعد اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے زکریا کی جو باتیں ذکر کی. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، تقریباً 120+ ان کی ایج ہو گئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں ان کی بیوی پہلے سے ہی بانجھ تھی. اب دعا کرنے میں بھی شرما رہے تھے، اے اللہ میں چھپ چھپ کے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کر دیا قرآن میں. تو پھر دعا کی اے اللہ مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا کر، کیونکہ آپ نے کبھی میرے دعا رد نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد دے دی بڑھاپے کی عمر میں، اور اسے نام رکھا یحییٰ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورے میں عیسیٰ کے بارے میں ذکر کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی باپ بھی نہیں تھا. مریم علیہ السلام کے گریباں میں جبریل کے ذریعے سے روح پھونکی گئی اور اس کو حمل ٹھہرا اور اس نے بچہ جنم دیا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں تھی اس میں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دھمکایا کی اور عیسائیوں کو کہ آپ ایسا مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے مریم اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، وہ بھی اللہ ہے. اس عقیدے سے منع کیا اور ساتھ ساتھ میں کہا لقد جئتم شیئا ادا، جو آپ کہتے ہو نا مریم عیسیٰ اللہ ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الجبال وتخر الجبال حدا وتنشق الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایسی بات کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، زمین یعنی پھٹ جائے، زمین میں شک ہو جائے. آپ ایسی بات مت کہو کہ ان دعوا للرحمن ولدا، آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. اسی طرح سے پھر اس کے بعد تیسرا سورہ ہے سورۃ طٰہٰ، یہ بھی مکی سورہ ہے، مکہ کے درمیانے دور میں نازل ہوا. اس کا بھی یعنی اس میں بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے. اس میں بھی ایک بڑی وجہ جو تھی اس سورہ کی وہ یہ کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا بنی اسرائیل کے لیے. اسی طرح سے محمد بھی نبی ہے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات آئے. دیکھو رسول کے ساتھ بھی ایسے واقعات آ رہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا کیسے پہنچاؤں کیا کروں، اب یہ میرے پاس امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہم نے نازل نہیں کیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بس نصیحت ہے، اس میں خیر ہے، اس لیے ہم نے اسے نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا کہ ان کو نبوت کہاں ملی. پہلے نبوت کا تذکرہ کیا، پھر ولادت کا تذکرہ کیا. قرآن کا یہ اعجاز ہے، ایسے ایسے یعنی باتیں وقت کے لحاظ سے بیان کرتا ہے جو پہلی مرتبہ بیان نہیں ہوئی ہوتی ہے. ایک ہی قصہ ہوتا ہے لیکن الگ الگ انداز، الگ الگ سیاق، الگ الگ کنٹیکسٹ میں. تو یہ یعنی انسان کو اس انداز میں قرآن دیا گیا کہ انسان پڑھنے سے بھی بور نہیں ہوتا ہے. تو اس میں حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں بیوی بچوں کو لے کر پھر ایک روشنی دیکھی، وہاں پر گئے. اللہ تعالیٰ نے پکارا اننی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. آپ انک بالواد المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس میں ہیں، جوتے نکالے وغیرہ. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور دو بڑے معجزے دیے گئے. ایک وہ یہ کہ اس کی لاٹھی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے چھوڑو، پھر وہ سانپ بن گئی. تو یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ کا. اسی طرح سے دوسرا معجزہ تھا کہ ایسے ہاتھ لیا، یہاں سے نکالا، ہاتھ میں روشنی آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کو دعوت دے دو، اذهب الى فرعون انه طغى. لیکن ایک اچھی بات کہی جو ہر کسی دائی کو یاد رکھنی چاہیے. کہا فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن فقولا له قولا لینا، اس کے بعد جاؤ لیکن نرمی سے اسے دعوت دینا. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حقلاتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب فرعون کے گھر میں پل رہے تھے تو اس نے منہ میں آگ ڈال دی تھی. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ایک یعنی بھائی دے دیجئے میرے ساتھ، واجعل لی وزیرا من اہلی، یعنی مجھے بھائی دیجئے یا کوئی اور دیجئے جو میری مدد کرے بولنے میں. ہارون اخی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد موسیٰ کے لیے احسانات ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کیسے آپ ماں کے گود میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں کو وحی کی، پھر اس نے آپ کو ایک باکس میں ڈالا، پھر دریائے نیل میں ڈالا، اور وہی باکس جا کر فرعون کے گھر میں پہنچا. فرعون کے گھر میں آسیہ کے پاس یعنی موسیٰ کی پرورش ہوئی. بڑے ہو کر یعنی موسیٰ کے گھر میں پالے، موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے، فرعون کا ہی دشمن اپنے گھر میں پلا. پھر بڑے ہو کر مدین بھاگے تھے اور وہاں سے واپسی کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آخری بات اس میں ذکر کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے دعوت دی تو وہاں پر جادوگروں کا وہ قصہ پیش آیا. سب نے کہا آپ جادوگر ہو کیونکہ آپ کی لاٹھی بھی ہلتی ہے، سانپ بن گئی. تو فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، لیکن کسی ایسے دن لاؤ جس دن یوم الزینہ، جس دن لوگ جمع ہو جائے، بہت سارے خوشی کا دن ہو، اور صبح کے وقت جب سورج چڑھ چکا ہو، جب سارے لوگ جمع ہو گئے، جادوگر بھی آئے. تو جادوگروں نے جب وہ اپنی لاٹیاں ڈالی یا وہ رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئی. لیکن وہ جادو تھا جو لگ رہا تھا سامنے والوں کو سانپ ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو ان تمام رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے کھایا. تو جادوگروں کو اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری لاٹھی ایک دوسرے کو کھائے. پھر اسی وقت جادوگروں نے ایمان لایا تھا موسیٰ کے سامنے
اور اعلان کیا کہ ہم ایمان لاتے. پھر فرعون نے دھمکایا ان کو میں آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا وغیرہ. تو لیکن کیا کہتے ہیں فرعون پھر بھی نہ سدھرے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی, وہاں سے لے کر یعنی مصر سے فلسطین کی طرف لے گئے کن کو, اپنی قوم کو. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا چلو کوہ طور پر, وہاں پر میں آپ کو کتاب دیتا ہوں. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے یہاں سے سامری ایک آدمی کے کہنے پر ایک بچڑے کو معبود بنا دیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بہت دکھ ہوا. تو اس کی بھی تفصیل ہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ جو ہم نصیحتیں دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, صبر کرو, راتوں کو نماز پڑھو, نماز اور تقویٰ کے ذریعے سے مدد حاصل کرو, ان چیزوں کی اتباع کرو, قرآن میں جو چیزیں ہیں ان کی اتباع کرو. اور اگر آپ لوگوں نے نہیں کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو بھی اس قرآن سے اعراض کرے گا قیامت کے دن اس کی یعنی پہلے تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا. اور پھر رب سے سوال کرے گا میں اندھا کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آپ نے دنیا میں ہماری آیتوں سے اندھا پن لگایا تھا, آپ دنیا میں ایسے تھے جیسے آپ کو دکھتا نہیں تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب ہے, اور آج قیامت کے دن آپ اندھا ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم اسی طرح سے ان لوگوں کا حشر کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا خیر کرے, دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے, آخرت میں بھی ہمیں جنت نصیب کرے.